دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ آج زبان سے کہی گئی بات کی اہمیت، اس کی افضلیت کی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارا زبان سے اقرار ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل و دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ زبان سے کہا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کا پہلا رشتہ جو انسانوں کے درمیان بنا وہ میاں بیوی کا، وہ بھی زبان کا رشتہ ہے، اور آج تک زبان کے رشتے چل رہے ہیں۔ اور زبان کا رشتہ وہ ابتدائی رشتہ ہے جس کے بعد سارے رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم دین ایک مجلس میں زبان سے قائم کیے گئے رشتے کی فضیلت کی بات کرتے، یعنی میاں بیوی کے رشتے کی فضیلت بات کر رہے تھے کہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، کائنات میں سب سے خوبصورت رشتہ ہے، اس کی بڑی افضلیت ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے حوالے دے کر بات کو سمجھا رہے تھے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے، یہاں پر میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت ذرا کم ہے، ہم سمجھتے کم ہے، یہاں سمجھایا کم گیا ہے، یا ہماری اسٹڈی نہیں ہے اس پر، یہاں کوئی ہمارا کمپلیکس ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تمام رشتوں سے افضل ہے۔ اور حضرت صاحب علامہ صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ حضرت صاحب مجھے سوال کرنا ہے آپ سے، آپ میاں بیوی کے رشتے کی بڑی افضلیت بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو سنا پڑھا والدین کا رشتہ بہت بڑا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی افضلیت کا ہے، تقدس کا ہے، عظمت کا ہے، اللہ نے بڑی شانیں بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کی بڑی شان بیان کی ہے۔ علامہ صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میاں بیوی کے رشتے کی اور ماں باپ کے رشتے کا ہم تقابلی جائزہ نہیں لے رہے۔ وہ اپنی جگہ پر یقیناً بہت مقدس رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو انسانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ماں کے رشتے کا حوالہ بھی دیا ہے، چونکہ انسانوں کو وہ رشتہ سمجھ آتا ہے۔ پھر ایک تو ماں کی عظمت کو بھی بنانا تھا، اس میں باپ کی عظمت کو بھی بنانا تھا اور بتانا تھا۔ لیکن ہم میاں بیوی کے رشتے اور ماں باپ کے رشتے کے درمیان کو تقابلی یا مقابلہ کوئی ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کی بڑی افضلیت ہے، لیکن اگر ہم خالصتاً صرف ادھر آ جائیں تو میرے بھائی، میاں بیوی بنے، اولاد ہوئی تو وہ ماں باپ بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا نام کیا تھا؟ کوئی نہیں تھا، پہلے انسان تھے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت اماں حوا کے والدین کون تھے؟ نہیں تھے۔ تو اب دنیا کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا، انسانوں کے وجود کی تخلیق کی ابتدا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے فرما رہا ہے، اپنی قدرت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بے شک اللہ رب العزت ہے، رب السماوات والارض ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی اس کا والدین کا اور میاں بیوی کے رشتے کا آپس میں تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان رشتے کی عظمت اور نہیں ہوگی، تقدس نہیں ہوگی، ان کا باہمی ذہنی جو ہم آہنگی ہے وہ نہیں ہوگی، تو آگے اولادیں کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ اولاد کے ذہن میں ماں باپ کا ادب بنے گا کیسے؟ وہ میاں بیوی ہوتے ہیں نا، تبھی اولاد ہوتی ہے نا۔ اس اولاد کے لیے وہ جو میاں بیوی تھے وہ ان کے والدین بن گئے۔ اب ان دونوں کو اپنے رشتے کا بھی خیال رکھنا ہے، تقدس کا بھی خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے احترام کا بھی خیال کرنا ہے، تاکہ وہ کنورٹ ہو اولاد کے ذہن میں۔ اور جب ان کا باہمی تعلق خوبصورت ہوگا تو اولاد کے ذہن میں بھی اس تعلق کے رشتے کی عظمت ڈیولپ ہوگی۔ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں اچھے انداز میں زندگی بسر نہیں کریں گے تو اولاد کے ذہنوں پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے، تو لاحمالہ اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر پائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارے رشتے کی جو عظمت ہے، جو تقدس ہے، وہ بڑا بلند ہے، بڑا کمال رشتہ ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں، اس رشتے کی قدر کریں، احترام کریں، اور وہ احترام، وہ ادب جو لرننگ گھر سے ہوگی، جو اولاد تک پہنچے گی، وہ ایک اچھا گھر بنے گا، ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔